نماز کے اول وقت سے کیا مراد ہے؟ جب ایک نماز کا وقت داخل ہو جائے، جب مؤذن اذان دے دے تو جی ہاں وہی اول وقت ہے۔ کیا فجر کی نماز صبح قاضی کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی والے نکاح کرتے وقت لڑکی والوں سے جہیز لینا ہے یہ نہیں، یا پھر کتنا لینا ہے یہ طے نہ کریں، اور پھر کچھ مہینوں بعد رخصتی کے وقت یہ دھمکی دیں کہ اگر اتنا جہیز اور یہ چیزیں نہ دیں تو لڑکی رخصت نہیں کر کے دیں گے، اور نہ دیں گے تو طلاق بھی نہیں دیں گے، اس صورت میں عدالت سے خلا لینا جائز ہوگا؟ عدالت کا خلا تو معتبر نہیں ہوگا، البتہ ویسے طلاق مانگ سکتے ہیں لڑکے والوں سے، اور ایسی صورت میں زبردستی بھی طلاق نکلوا سکتے ہیں، تمیز سے نہیں دے رہا تو سمجھ رہے ہیں نا، چترول لگا کے بھی طلاق نکلوائی جا سکتی ہے۔ استاد جی اگر سنت والی نماز میں صرف فرض پڑھ لیے، مثلاً ظہر میں 4 فرض پڑھ لیے اور سنت چھوڑ دی کہ تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو پھر سنت نہیں پڑھ سکتے بھائی، وقت کے اندر اندر پڑھنی پڑیں گی۔ جو ٹوپیاں استعمال کے قابل نہ رہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ لوگ ان کو مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ او بھائی دیکھو، ٹوپی جو ہے نا آپ کے لباس کا حصہ ہے، یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کا لباس ہے نا، تو پراپر ڈریس میں آنا چاہیے، تو پراپر ڈریس میں شلوار قمیض بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ بھی اب کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ مسجد میں آئے تو کرتے رکھے ہوئے ہیں جی، یا شلواریں رکھی ہوئی ہیں، تو جب کرتے شلوار نہیں ہوتے ٹوپی کا کیا کام ہے مسجد میں؟ ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی اور کا لباس استعمال کرنا جو آپ کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی پسینے کی الگ بدبو ہوتی ہے، ہر آدمی کے ٹرین کے نکلنے والے جراثیم الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی جوئیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہی ٹوپی صبح سے لے کے رات تک مختلف قسم کی کھوپڑیوں سے گھوم گھوم کے آپ کی کھوپڑی میں آئے تو یہ ویسے بھی صفائی کے، ایسی صورت میں تو میں تو ننگے سر پڑھ لیتا ہوں، مسجد کی ٹوپی استعمال نہیں کرتا۔ ٹوپی اپنے پاس رکھو بھائی، ویسے 24 گھنٹے سر ڈھاکو، نہیں تو کم از کم نماز کے وقت جیب میں رکھو اپنی، نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے کسی اور کی ٹوپی پہننے سے۔ یہ جیسے ایک تولیہ 20 آدمی استعمال کر رہے ہوں تو غلط ہے نا، اس کے پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، اس کا پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا پسینہ نکال رہا ہے، وہ سارے پسینے آپ اپنے منہ پہ لا کے مل رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بدعت ہمارے مسجدوں میں ٹوپیوں کی چل پڑی، اور پھر ٹوپیاں اب تو پھر بھی کچھ غنیمت آنے لگیں، پہلے وہ چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اس کے تن کے نکلے ہوئے ہوتے تھے، درمیان سے گنجی ہو گئی سائڈوں سے، وہ اللہ کے سامنے وہ پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں، چٹائی لپیٹ کے نا جیسے کھڑا ہوتا ہے، وہ پہن کے کسی دعوت میں انسان نہیں جا سکتا، لوگ سمجھیں گے چندہ مانگنے آیا، بھگا دیں گے اس کو وہاں سے۔ تو اللہ کے سامنے بھی پراپر ڈریس میں انسان کو ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا وہ یہ ہو گیا ٹوپی کا مسئلہ۔ مفتی صاحب کسی غیر محرم کو نماز کا یا کسی دینی کام کی ترغیب دینا صحیح ہے؟ یعنی چچی یا بھابھی وغیرہ کو؟ چچی بھابھی تو اپنے گھر کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دے سکتے ہیں لیکن پردے میں۔ استاد جی رونگ وے جانا بائک پر کیسا ہے؟ اگر تھوڑی سی دور ہی جانا ہو چلے جائیں یا نہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے خیر، لیکن ثواب کا کام بھی نہیں ہے، خلاف قانون ہے۔ آج کل تو سنا FIR کٹتی ہے نا پولیس والے، تھوڑے سے رونگ وے پہ بھی آپ کو رائٹ وے پہ لے جائیں گے جیل کی طرف۔ بھائی رونگ وے پہ بڑے حادثات ہم نے دیکھے ہیں، بائک تھوڑی سی بھی رونگ وے پہ آپ چلاتے ہیں نا، ہم نے بڑے حادثات دیکھے ہیں، وہ سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا یہ رونگ آ رہا ہے، وہ بھیڑ دیتا ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، موتیں دیکھی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے لیکن زنا ایک قرض ہے تو کیا یہ کرنے سے گناہ کے ساتھ وہ قرض بھی معاف ہو جائے؟ زنا قرض نہیں ہے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی۔ البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے۔ جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا، پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ، چھپا دو اس کو، میاں سے بند کمرے میں لڑ لو کہ یہ کام نہ۔ بعض میاں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں یہ کام کرتا ہے،
تو پتہ چل گیا بہت برا کر رہا ہے وہ, اس سے کمرے کے اندر ہی لڑو. بچوں تک یہ بات نہ محلے والوں کو نہ بتاؤ, اپنے ابا کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا, تو لباس کا کام عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے, یہ عیب چھپانا ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو پرسنل باتیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں وہ تھرڈ پرسن نہیں جانتا, تو وہ اللہ ان کے ایک راز اس لیے تھوڑی مطلع کرتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ, بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے راز پہ پردہ ڈالو. تو خود لڑو, چھوڑو نہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, لڑو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, لیکن دنیا کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت نے جب اپنے میاں کی برائی کسی کے سامنے, ایک بندے کے سامنے بھی کر لی نا, تو سمجھ لو کہ یہ راز کھل گیا. اب دوسرا نہیں چھپائے گا اس کو, آپ نے نہیں چھپایا, دوسرا کہاں سے, وہ چسکے لے کے بیان کرے گا. اس کے بعد آپ کی عزت بھی گئی. لوگ کہیں گے اس کی بیوی یہ فلاں کی بیوی ہے جو فلاں ایسا ہے, آپ کی عزت گئی. دوسرا, بچوں تک بھی یہ بات پہنچے گی تو بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. کہیں گے جب ہمارا باپ یہ کرتا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے, سمجھ رہے, کیونکہ باپ کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے فطری طور پر. بچوں کے دل میں نا باپ کی اللہ نے عظمت ڈالی ہے, تو بچے بھی بگڑتے ہیں. پھر آپ باپ کو نہیں, اپنے شوہر کو نہیں روگے, بچوں کو روگی بیٹھ کے. کہتے ہیں نا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی پہ پردہ ڈالتی ہے اور ایک شریف آدمی کی بیوی کہلا کے اپنی عزت کرواتی. بے وقوف وہ ہے جو اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے اور پھر ایک برے آدمی کی بیوی کہلا کے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتی. لوگ کیا کہتے ہیں, عورت کی پہچان تو اس کے شوہر سے ہوتی ہے نا, فلاں کی بیوی. دیکھو انبیاء کرام کی جو, ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں, اگر وہ ہمارے نبی کی بیوی نہ بنتی تو ان کی کوئی عزت ہوتی, پہچان ہوتی ہے بھائی, وہ مائیں بنتی ہماری. تو عورت کی پہچان میں اس کے شوہر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کروائے. میں یہ بھی نہیں کہتا بے لگام چھوڑ دے اس کو, وہ کمرے میں جو مرضی بیٹھ کے کرتا رہے, ایسا نہیں ہو تو بگڑے گا. اور ایسا بگڑتا ہے پھر عورتوں کو, بیوی کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا. تو چیک کریں, اس کا بٹوا بھی چیک کریں. بٹوے تو خیر چیک نہ کریں, موبائل پہ گھسے نہیں اندر ہی, پرائیویسی میں تو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. لیکن جب کسی سے بہت زیادہ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو دیکھیں کہ ستار بھائی لکھا ہوا ہے اس نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستار بھائی سے اتنا ہنس ہنس کے بات آپ کیوں کر رہے تھے؟ ہاں, یہ کون ہے, یہ پوچھنے ستار بھائی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح سے انکوائری ضرور کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شوہر کو بٹھائیں, انکوائری کریں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ وہ آپ کا باپ ہے, نہ وہ آپ کا بھائی ہے, نہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے. اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا, بھائی میاں بیوی کو تو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بچپن کے دوست کون ہے. تو یہ نیا کون ہے جس سے آپ اتنا ہنس ہنس کے, اور ایسے گھنٹوں گھنٹوں آپ کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر وہ شروع میں ہی پکڑ لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. اگر یہ اس کو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ جائے پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر وہ بیوی کو تو نو لفٹ. وہ جب رنگ برنگی لڑکیاں اس کی, وسیم کے نام سے, ستار کے نام سے سیو کی ہوئی ہیں اس نے, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل. ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی, وہ اس نے مجھے خود بتایا, وہ منگیتر سے ملنے گئی ہے, وہ سو رہا تھا, اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی وہ, تو منگیتر کی بہنوں نے بتایا سو رہا ہے. یہ ہے جائز نہیں ہے, منگیتر سے ملنا حرام ہے, لیکن آج کل چل رہی ہیں دوستیاں. تو اس نے موبائل اٹھا لیا, اس کا موبائل اٹھا کے دیکھا کہ ان کی تو محترم کے ماشاءاللہ معشوقات کی ایک طویل فہرست, ان کی منگیتروں کی طویل فہرست. تو وہ لڑکی تھی پنجاب کی نا, صحت مند قداور ماشاءاللہ, وہیں سے جوتوں سے اٹھا کے اس کی دنا دن دھنائی لگانا شروع کی. کیونکہ یہ اس کو بولتا تھا میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا, تم ہی ہو میری, اور یہ ہو. اس نے تو پورے میسج پڑھ لیا نا ان باکس میں گھس کے. دیکھو نکاح سے پہلے یہ میسج بھی پڑھنے کی میرا خیال ہے گنجائش ہے, کیونکہ جب کسی سے معاملات کر رہے ہو تو دیکھو یہ ہے کیسا, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ معاملے میں تو انکوائری کی جائے گی نا. شادی کرنا کوئی کم معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی. کسی کو جب پیسے دے رہے ہو کاروبار کے لیے تو پہلے اس کو آزماؤ تھوڑے پیسے دے کے, تو یہ تجسس جائز ہے, کیونکہ آپ معاملات بغیر پرکھے نہیں کر سکتے. تو منگیتر کے موبائل میں گھسیں, شوہر کے موبائل میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو کر لی نا شادی, اب تجسس شریعت میں کیا ہے, نہ شوہر بیوی کے موبائل میں گھسے نہ یہ اس کے موبائل میں گھسے. یہ غلط چیز ہے, یہ ایک غیر خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, بلا وجہ خام خامے جو ہے نا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھس. اچھا گمان رکھو بھائی, یہ بھی اچھا یہ بھی اچھی,
لیکن جب منگنی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے تھا گھسے، وہ گھسی تو اس کو اتنے سارے میسج نظر آئے، وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو پٹایا ہوا تھا اس نے. تو وہ تھی ماشاءاللہ پنجاب کی قداور، اس نے وہیں سے اٹھا کے اس کو دنا دن دھنائی کرنا سوتے ہوئے کو. خواب میں اس کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا، وہ اٹھا اور معافیا مانگنے لگا، بھائی غلطی ہو گئی، بھائی یہ نہیں. وہ پتہ چل گیا وہ رشتہ. پھر مجھ سے ان لوگوں نے مشورے، میں نے کہا چھوڑ دو اس رشتے کو، توڑ دو اس کو. یہ آدمی ابھی سے کم وقت اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، شادی کے بعد کہاں وفا کرے گا. اور وہ لڑکا اتنی معافیاں مانگی اس نے، ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، اور ان کا ارادہ ہوا اب دوبارہ ہم ہاں کر دیں. پھر اس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ بائک پہ گھوم رہا ہے، وہ اتفاق سے شہر میں کسی نے دیکھ کے بتایا. تو ایسے نالائق ہوتے ہیں، معافیا مانگ کے بھی کم بخت نے. تو بھائی یہ دین اور مذہب اللہ کی بڑی نعمت ہے. مذہب کے علاوہ کون سی چیز روکے گی آپ کو؟ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر کون روکے گا آپ کو؟ والدہ کی صحت کے لیے دعا ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا.